الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ جس کا آج یہ 24واں سلسلہ ہے، ہم نے کل سنا تھا بدگمانی، برے گمان سے متعلق۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور تم تجسس میں نہ رہو۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ لگے رہو، جاسوسی میں نہ لگے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یعنی کوئی کسی کی اس لیے جاسوسی کرے، اس لیے اس کے پیچھے پڑے، اس کی ٹوہ میں لگا رہے کہ میں اس کا کوئی عیب دیکھوں، اس کی کوئی خامی پکڑ لوں اور وہ پکڑ کر پھر میں اس کو رسوا کروں، لوگوں کے سامنے اس کا عیب، اس کا پردہ کھول دوں اور اسے اس طرح دوسروں کے سامنے رسوا کر دوں۔ یوں اس لیے کسی کی عیب جوئی کرنا قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی روح سے یاد رکھیے کہ حرام ہے۔ یعنی کسی کا عیب ڈھونڈنا اور اس لیے ڈھونڈنا کہ اس کو رسوا کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کسی کا پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور پھر اسے بیان کرنا یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ وہ مومن مسلمان سے یعنی ایمان تو لائے، وہ زبان سے تو مومن ہیں، زبان سے تو وہ اسلام لاتے ہیں، لیکن ابھی ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دے گا۔ یعنی کہ جو دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، شو آف کرنا، جس طرح آج کل تو میڈیا پر بھی جو ہے یہ سلسلہ رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ بس اس کو ایکسپوز کر دیں، اس کو دوسروں کے سامنے بس کسی بھی طرح رسوا کر دیں۔ یعنی کسی فلمی ایکٹر کو نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ وہ اپنی جگہ ان کا اپنا معاملہ، وہ اپنے اس گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس میں مبتلا ہونے کے باوجود لوگ مزید انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ان کے لیے رسوائی کم ہوگی کہ وہ آخرت میں ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہوں گے۔ تو جن کے عیب پوشیدہ ہیں ان کو رسوا کرنے کے لیے ظاہر کرنا یاد رکھیے کہ یہ حرام ہے۔ فرمایا جس کے عیب اللہ ظاہر کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور پھر وہ اپنے مکان کے اندر بھی چھپا ہوا ہو، یعنی وہ چھپ کر بھی کوئی عیب اپنائے یا کوئی چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ بسا اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے کیسے کیسے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کیسے کیسے ان کے ایسے معاملات کے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایک عرصے تک، لیکن جب اچانک وہ سامنے آتے ہیں تو بسا اوقات یہ ایک سزا بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے پیچھے پڑتے تھے تو اب جو ہے ان کے پیچھے کوئی پڑ جاتا ہے۔ جس طرح وہ دوسروں کو رسوا کرتے تھے ایک وقت آتا ہے کہ پھر انہیں بھی کوئی رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ مسلمان کو تو حکم یہ ہے کہ بجائے وہ عیب ڈھونڈنے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے۔ مسلمان کو تو عیب پوشی کرنے کا حکم ہے، عیب چھپانے کا حکم ہے، عیب اچھالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عیب تلاش کرنا یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے، اور عیب ڈھونڈنے والے کا انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کر رہا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی عیب اس میں بھی ہوگا۔ یعنی ہم یہ غور کریں کہ کیا ہم عیب سے پاک ہیں، کیا ہم خرابی سے، خامی سے پاک ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں، ہم کتنے برے ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں جھوٹا، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا، حالانکہ خود اس سے زیادہ برے۔ تو ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں ماہر۔ یاد رکھیے دوسروں کا عیب تلاش کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ان کی اس حرکت کی بنا پر اللہ ان کے وہ پوشیدہ عیب ظاہر نہ کر دے جس سے وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جائیں۔ عیب چھپانے کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو چھپانا چاہیے، بہت سی باتیں ایسی انسان کی نظر میں آ جاتی ہیں کہ جو دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے، کوئی لڑکا چھپ کر سگریٹ پی رہا، ابھی اس کا عیب ہے،
اب دوسروں کو بتاتے پھرنا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، ایک تو ہے اصلاح کے لیے اس کے والد کو بتا دیا، اس کے کسی بڑے کو بتا دیا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا عیب دوسروں کے سامنے اس لیے بتانا کہ یعنی دوسرے دوستوں کو یا ویسے ہی اس کے والد کے آگے بھی اس لیے بتانا کہ وہ اسے رسوا کرے، اسے وہ ذلیل کرے، تو یاد رکھیے یہ عیب، حکم یہ ہے کہ عیب اگر کسی کا تلاش بھی کیا جائے تو اس کی اصلاح کے لیے، نہ کہ اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو چھپانا چاہیے تو اس نے اس پر پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دیا، تو ایسے ہے جیسے اس نے زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو گویا اس نے زندہ کیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ اس نے گویا زندہ دفنائی گئی بچی کو گویا اس نے زندگی بخش دی، جس نے کسی کا عیب چھپایا۔ لوگوں کی تلاش یعنی لوگوں کا عیب ڈھونڈنے کی بجائے انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے عموماً اس کے اپنے اندر بہت سے عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ دوسرے کا تو تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنا شہتیر بہت بڑا بانس لکڑی کا وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح چاہیے یہ کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کے عیب کے ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیب یاد کرو۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ دوسروں کی عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی حرمت، اس کی عزت اور اس کی حفاظت یہ دین اسلام نے بنیادی طور پر اس کا حکم دیا ہے کہ کسی کی اگر کسی بات سے عزت پامال ہوتی ہو، اس کی حرمت خراب ہوتی ہو تو ایسا کام کرنا اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دینا کہ جس سے کسی کی عزت حرمت ختم ہو جائے، یہ بہت برا کام ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ عیبوں کو ڈھونڈنے کی بجائے عیب چھپا کر رکھیں اور دوسروں کی عزت لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی بس کسی کے اندر گھروں کے اندر عموماً ہوتا ہے، کسی کے ہاں رشتہ ہونے لگا تو اب وہ رشتے ہونے کی صورت میں لوگ جو ہے وہ اس میں عیب نکالتے ہیں، یعنی عیب چھپے ہوئے عیب، اور ایسے عیب ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ظاہر کیا جانا جن کا ضروری نہیں بلکہ ان پر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ اس طرح دوسروں کو رسوا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایسے ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت بھی ہمارے معاشرے کا ایسا لازمی حصہ بن چکا ہے، یعنی کوئی بیٹھے گا، دو لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے تو لازمی کسی کی برائی کریں گے۔ ایک تو کسی کا عیب کرنا، اسی طرح اس کی برائی بیان کرنا، اس کے اندر وہ برائی نہ ہو تب بھی اس کے اندر وہ برائی جو ہے وہ جان بوجھ کر بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو سفر فرماتے اور آپ کیا کرتے، ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اسے کھلائیں پلائیں، یوں سب کا کام چلے۔ اسی دستور کے مطابق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ گئے۔ ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہیں کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچن کے خادم حضرت اسامہ نے کہا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے تو کچھ نہیں، حضرت سلمان نے آ کر یہی کہہ دیا تو ان دونوں ساتھیوں نے جو حضرت سلمان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اسامہ نے بخل کیا، یعنی انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے یا جو کھانا راستے میں بنایا تھا وہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے جا کر یہی بات کہہ دی ان سے تو ان دو لوگوں نے یہ کہا حضرت سلمان سے کہ اسامہ نے تو کنجوسی کی ہے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں ہوگا دے نہیں رہا، اس طرح گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بخل کیا۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھ رہا ہوں، تم نے غیبت کی ہے، اور جو مسلمان کی غیبت کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ عرض کی گئی
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عیب اس میں ہو تب بھی؟ فرمایا ہاں اس کے اندر وہ برائی ہو تب بھی وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہ ہو تب تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے اور وہ ہے بہتان۔ اور لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھائی وہ تو چور ہے، وہ تو جھوٹا ہے ایک نمبر کا، وہ تو دغا باز ہے، اور وہ تو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، یہ عیب ہے اس کا، اس میں ہے۔ اس کی برائی اس لیے کرنا، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں، ہم یہ سوچیں، اندھے کو بھی اندھا کہیں گے نا اس کو برا لگے گا، عام سی بات ہے۔ اندھے کو بھی اندھا کہیں گے اس کو برا لگے گا، اس کا دل دکھے گا۔ اسی طرح کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ دوسرے کے پیچھے، اس کے سامنے بجائے اس کے سامنے کہنے کے اس کے پیچھے کسی اور سے کہہ رہے ہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی برائی کریں، تو یہ برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت سے یقیناً اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ چور کو بھی ایک اچھا نہیں لگے گا کہ اس کو چور کہا جائے، اگرچہ وہ چور ہے تو، لیکن اس کے پیچھے اس کی برائی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے کوئی مقصد ہے، کوئی جائز مقصد میں، جیسے کسی کو اس کے شر سے بچانا ہے پھر تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ویسے ہی لوگ ایک دوسرے کی بیٹھے ہوئے برائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یوں کر کے اس طرح اس کی برائی کرنا۔ تو فرمایا اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی تم اس کی غیبت کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے وہ ایسا ہے، سچ صحیح تو بتا رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس میں برائی ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں نہ ہو تو وہ اس سے بڑا گناہ ہے، وہ بہتان ہے، اس کے اوپر الزام لگانا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی برائی کرے، بدکاری کرے، اس کی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول ہو جائے گی اس کی، لیکن فرمایا غیبت کرنے والا جب تک یعنی غیبت کرنے والی کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک وہ اس نے جس کی غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہیں کر دے گا، جب تک وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور ان کے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جس طرح تم دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے اب زندہ کا بھی گوشت کھاؤ، اور یوں چیخ مارتا ہوا وہ منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا، یعنی قیامت کے دن اسے یہ سزا ملے گی۔ کتنی بری سزا ہوگی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی سے بچے۔ مسلمانوں یہ بلا عام ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب 2 افراد بیٹھیں، 4 افراد بیٹھیں، وہ آپس کی ہی بات کریں، کسی تیسرے کی برائی، کسی چوتھے کی برائی، کسی 5ویں کی برائی نہ کریں۔ جیسے ہی کوئی برائی کرنے لگے سامنے والا اسے اگر ٹوک دے کہ تم جو ہے وہ کسی کی برائی نہ کرو بلکہ ایسا کرو میں اپنی یا تمہاری اپنی یا میری بات کرو بس، اور کسی اور کی اور بات نہ کی جائے، خاص طور پر برائی کے طور پر، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے متعلق علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح زبان سے غیبت ہوتی ہے اسی طرح اشاروں سے بھی جو ہے وہ غیبت ہوتی ہے۔ جیسے بسا اوقات کوئی آدمی آیا اور اس کے بارے میں لوگوں کا تاثر اچھا نہیں ہے اور لوگ اشاروں میں کہتے ہیں کہ لو وہ آ گیا، اس طرح سے یوں اشارہ کرنا یہ اشارے سے بھی غیبت کی ہے، علماء نے بیان کی ہے۔ اسی طرح کسی کی نقل اتارنا، جیسے لنگڑے کی نقل اتارنا، کوئی لنگڑا کر چلے اس لنگڑے کی نقل کے طور پر، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طرح جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہوتی ہے اسی طرح مرے ہوئے مسلمان کو بھی برائی کے ساتھ یاد کرنا غیبت ہے۔ علماء فرماتے ہیں تم زندہ کی غیبت کرو گے تو اس سے تو معافی مانگ سکتے ہو، لیکن مرے ہوئے کی برائی کرو گے تو اس سے کیسے معافی مانگو گے؟ وہ تو مر چکا ہے، اس سے تو تم معاف بھی نہیں کرا سکتے۔ پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ اس وقت تمہارا بدلہ تم سے لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت اس کی سزا دے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ حتیٰ کہ مسلمان کی غیبت کی طرح کسی کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے۔ کافر ذمی یعنی ذمی ایک طرح کا وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان ملک میں جزیہ دے کر رہ رہا ہوتا ہے، وہ کافر، حربی کافر نہیں کہ جس کو مارنا جائز ہو، وہ کافر مراد نہیں۔ ایسے کافر کی برائی تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمان کی یا کافر ذمی کی اس کی برائی کی جا سکتی، اس کی برائی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح
علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ ہو، جب کہ غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر ہو، لیکن یہ اس سے بڑھ کر حرام ہے۔ یعنی پیچھے کریں گے برائی تو غیبت، لیکن منہ پر اس کی برائی کریں گے تو اس کی برائی منہ پر کرنے سے اس کا دل دکھے گا، اور دل دکھانا یہ دل آزاری ہے، اور دل آزاری کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی مسلمان کو پڑی ہی کیا ہے کہ وہ کسی کی برائی کرے۔ ہمارے ہاں جس طرح عام معمول بن چکا ہے کہ بس دکھائیں گے، کسی کا دل ہی دکھائیں گے، بات کریں گے تو اس کو چوٹ ہی پہنچائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ صرف اور صرف اگر کسی کا اچھا کر سکتا ہے، یعنی کسی نے خوب کہا ہے کہ تم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو اس کا برا بھی نہیں کرو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اچھا کر سکتے ہو تو اچھا نہیں کر سکتے تو برا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں میں بیٹھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے کسی کی غیبت کوئی کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے، مثلا یہ کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو، تم غیبت نہ کرو، اور اس کی میرے سامنے برائی کر کے خود بھی گناہ میں نہ پڑو، کیونکہ جس طرح برائی کرنے والا غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح غیبت سننے والا بھی، کیونکہ لوگ مزے لے لے کر سن بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کی برائی ہو رہی ہے، اس کی عیب جوئی ہو رہی ہے، تو اس طرح سننا بھی، خوش ہو کر سننا، یہ بھی غیبت کرنے کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو غیبت سے اور عیب جوئی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں صرف مسلمانوں کی اچھی بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔